الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہاں زمانے سے مراد ہے وہ زمانہ جو گزرا ہوا زمانہ ہو یا حال کا زمانہ، یہ کوئی بھی زمانہ جو گزر چکا یا ابھی حال میں جو زمانہ چل رہا ہے. یہاں زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اس سورہ میں کہ یہ جو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے یہ اس لیے کھائی گئی ہے کیونکہ جو لوگ ان چار صفتوں سے محروم ہیں وہ در حقیقت بڑے نقصان میں ہیں. جو ان سے محروم ہیں ان چار صفتوں سے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھا صبر کی تلقین کرنا. تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے. پہلا، ایمان وہ نہیں جو ہم اپنے زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں. یہ ہم ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور اپنے اللہ کا ایک ہونے کا گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جیسے کہ ہم جب کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں اور کلمہ حق پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک خدا کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف ایک خدا، اور اسے ہی ہمیں اپنا رب ماننا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ کے رسول اور پیارے بندے ماننا ہے. اس کے سوا ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنا اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ ایک ہے، انہیں کو ہمیں ماننا ہے اور اس کے سوا کسی کو نہیں. دوسرا، عمل صالح یعنی نیک اعمال. نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں کہیں بھی ایمان سے پہلے یعنی کلمہ حق کے بعد ہی نیک اعمال ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دان والے ہیں، ہم بہت دان کرتے ہیں، ہم کئی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں جب تک آپ کے اندر ایمان نہ ہو. اور ایمان والے بندہ اگر 1 روپے دان کرتا ہے اور بغیر ایمان والا بندہ اگر پوری دنیا کی دولت دان کر دے تو اللہ کے نزدیک وہ 1 روپیہ کا ویلیو ہے، لیکن وہ پورے دنیا میں جو سب دان کر دے، جو پورا دولت دان کر دے، اس کا کوئی ویلیو نہیں. لیکن 1 روپے جو ایمان والا بندہ دان کرتا ہے اس کا اللہ کے نزدیک ویلیو ہے، اور بے ایمان کا کوئی ویلیو نہیں. یہاں تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو سبھی کو حق بتانا اور حق کی نصیحت کرنا کہ حق کیا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور حق کی نصیحت جب ہمارے یہاں کوئی باطل طاقتیں سر اٹھائے تو ہمیں ایک جٹ ہو کر کے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہی حق ہے. اور ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، باطل طاقتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ایک ساتھ کھڑے ہونا مسلمان بھائیوں کو اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہنا اور بتانا ہے کہ یہ حق نہیں، یہ اسلام جو ہے یہ حق ہے اور یہ مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو زندگی جینے کا ایک صحیح طریقہ اور ڈھنگ دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آئے اور صحیح طریقے سے زندگی کو گزارے. یہ ہر جگہ آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ قرآن آپ کی ہر جگہ رہنمائی کرے گا. یہی حق ہے اور اسے ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور
ہم جانتے ہیں کہ حق کی نصیحت جب ہم کریں گے تو ہمارے خلاف کافی سارے لوگ ہوں گے اور ہمیں تنقید کریں گے، ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ستائیں گے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اس موقع پہ ہم اپنے بھائیوں کو صبر کی تلقین کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نبی انبیاء گزرے ہیں سبھی کو جب ایمان پیش کیا، انہوں نے اسلام کو پیش کیا، تو سبھی نبی کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا کہ انہیں کبھی گھر سے نکال دیا گیا یا ان کے ملک سے نکال دیا گیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے کفار کو حق کی دعوت دے رہے تھے تو مکہ کے کفار نے انہیں کتنا ستایا، انہیں اتنا ستایا کہ آخرکار انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم حق پیش کریں گے تو ہمارے خلاف کافی لوگ آئیں گے، اور اس حق کو پیش کرنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا اپنے لوگوں اور بھائیوں کے ساتھ کہ آپ صبر کریں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، اور اپنے حق پر قائم رہیں اور صبر کرتے رہیں، اس کا آپ کو پھل اللہ دے گا۔ بس یہی اس سورہ کا مفہوم ہے۔ ایسے مولانا نے تو بہت زیادہ تفصیل لکھی، اگر میں بتانے جاؤں تو پورا پروگرام یہی ختم ہو جائے، تو بس یہی رک جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ وسیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے۔ اب میں پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہوئے